الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ایک غلام صادق کے عرس پر ایک غلام صادق کے مزار پر میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میری سعادت کہ مجھے ایک مرتبہ پھر حضرت زندہ پیر کے قدموں میں کھڑے ہو کر گفتگو کا موقع ملا۔ گمکول شریف کی یہ بڑھتی ہوئی رونق اور یہاں ہر سال اس شاخ کا بڑھتا ہوا سمندر دیکھ کر الحمدللہ دل بڑا ہو جاتا ہے۔ حضور زندہ پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس شاخ کا یہ سمندر دیکھ کر دل بڑا ہوتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ صدا بہار دیویں اس باغے کدی خزاں نہ آوے۔ اللہ کریم حضرت زندہ پیر کے اس گلشن کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ حضرت قبلہ پیر طریقت قبلہ پیر بادشاہ صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ اس خانقاہ کی رونق جو صرف آپ کو نہیں جن کی محبت ہم سب کو یہاں کھینچ کے لے آتی ہے، میں ہر بار کہتا ہوں حضرت کے پاس ایک ایسا محبت کا مقناطیس ہے کہ حضرت کا مقناطیس دلوں کو کھینچ کے لاتا ہے، دلوں کو کھینچ کے لے آتے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم اس خانقاہ کو اور ان عظیم شخصیات کو سلامت رکھے اور ان کا فیض ہمیشہ پوری دنیا میں جاری رہے اور آپ جیسے لاکھوں لوگ ان کے فیض سے فیض یاب ہوتے رہے۔ الحمدللہ حضرت زندہ پیر کے مزار پہ حاضر ہیں۔ حضرت زندہ پیر کے اور شاخ کا لاکھوں کی تعداد میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میدان کے اندر اور باہر موجود ہے الحمدللہ۔ یاد رکھیے گا یہ وہ شخصیات ہیں جن سے صرف آپ نہیں بلکہ اللہ بھی محبت فرماتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہر اس بندے کو یہ کہہ دیجئے جو اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے کہ فتبعونی، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، وہ آپ سے محبت کرے۔ اے میرے حبیب علیہ السلام جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے جب وہ آپ سے محبت کرے گا تو یحببکم اللہ، پھر قانون بدل جائے گا، پھر طریقہ بدل جائے گا اور وہ بدلے گا کیسے کہ پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میرے حبیب جب وہ آپ سے پیار کرے گا یحببکم اللہ، میں اللہ اس سے پیار کرنے لگ پڑوں گا، میں اللہ اس سے پیار کرنے لگ پڑوں گا۔ لیکن اللہ کیسے پیار کرے گا، یہ زندہ پیر کا مرتبہ کیا ہے اور کیسے ملتا ہے، میں اس جانب آ رہا ہوں۔ اللہ کیسے پیار کرے گا، اللہ بندے سے کب پیار کرے گا جب بندہ فتبعونی کی منزل پہ آئے گا، جب بندہ حضور سے محبت کرے گا، پھر بندہ حضور کی محبت میں کامل ہوگا، فتبعونی کی منزل کا مصداق ٹھہرے گا، اپنا ایک ایک عمل حضور کی شریعت کے مطابق کر لے گا، اپنی زندگی کو حضور کی اتباع کے سانچے میں ڈھال لے گا، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے اپنی ہر خواہش کو حضور کی اتباع کے تابع کر لے گا، تب انسان فتبعونی کی منزل پہ فائز ہوگا۔ اور یہ منزل تصوف کے ہاں مشاہدہ کی منزل
मुजाहिदा की मंजिल कहलाती है, मुजाहिदा की मंजिल कहलाती है। और सुनो जिंदा पीर के गुलामों, मुजाहिदे का जो मंजर मैंने तुम्हारे पीर में देखा है, इस दौर में बहुत कम मिसाल नजर आती है, इस दौर में उसकी बहुत कम मिसाल नजर आती है। हजरत जिंदा पीर का मुशाहदा देखो, कभी इन जंगलों में आके अल्लाहू की सदाएं लगाते नजर आएंगे। ये रंग तो यहाँ अभी इस मर्द दरवेश की वजह से लगे हैं। इन जंगलों में आके कभी अल्लाहू की सदाएं बुलंद करेंगे, कभी गारों में सजदा रेज नजर आएंगे। और किबला हबीबुल्लाह शाह साहब, मैं जब घमकोल आता हूँ खुल के हजरत जिंदा पीर की बात करता हूँ। मुझे खुशामद की आदत रही है, जो खुशामद करना मेरी आदत रही है, जितना खुल के जिंदा पीर की शाल बयान करता हूँ, मुझे लोग जानते हैं मैं हर जगह जाने वाला नहीं हूँ, हर जगह ऐसी बात करने वाला नहीं हूँ। मेरे से किसी ने पूछा तुम जिंदा पीर से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो, जिंदा पीर का ऐसे जिक्र क्यों करते हो? मैंने उसको बताया, जब मैं पहली बार घमकोल शरीफ आया मुझे पता चला कि हजरत जिंदा पीर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया जाओ जिंदा पीर, जाके घमकोल में बैठ जाओ और हमारे दीन की खिदमत करो। जाओ जाके घमकोल में बैठ जाओ और लोगों के दिलों को नूर इस्लाम और नूर ईमान से मुनव्वर करो। जाओ घमकोल में बैठ जाओ और लोगों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ो। जिंदा पीर घमकोल आए, मुझे ऐसा मुजाहिदा इस दौर में बहुत कम नजर आता है। जिंदा पीर घमकोल आए, मुस्तफा के फरमान का जिसको इतना हया है हम उसका हया क्यों ना करें। घमकोल आए, मुझे किबला पीर साहब ने बताया कि जिंदा पीर सारी जिंदगी लेटे नहीं। मैंने कहा हुजूर इसकी क्या वजह है, वो क्यों नहीं लेटे? कहा हुजूर ने कहा था जाओ जिंदा पीर घमकोल में बैठ जाओ। हुजूर ने लेटने का नहीं कहा, जिंदा पीर सारी जिंदगी लेटे नहीं कि मेरे आका ने बैठने का फरमाया है, मेरे आका ने बैठने का फरमाया है। मैंने एक मर्तबा हदीस पढ़ी थी, हुजूर मिंबर पे है, हुजूर ने फरमाया सहाबा बैठ जाओ। मस्जिद वाले तो बैठे, एक सहाबी ऐसा था जो मस्जिद में दाखिल हो रहा था, वो गली में बैठ गया। और एक सहाबी ऐसा था जो रास्ते से गुजर रहा था, सर पे लकड़ियां उठा रखी थी, हुजूर की आवाज कानों में पहुंची, वही बैठ गया। मैं सोचता था ऐसा इश्क रसूल और ऐसी तबाह रसूल सहाबा के बाद हमें कहाँ मिल सकती है। घमकोल आया, मेरा दिल खुश हो गया कि वो इश्क रसूल की झलक जिंदा पीर में नजर आती है, जिंदा पीर में नजर आती है। जब कोई ऐसा मुजाहिदा करता है फिर दाता साहब फरमाते हैं उसको मुशाहदा की मंजिल मिलती है। और वो मुशाहदा कैसा होता है, अल्लाह उसका दिल रोशन करता है जैसे इनका दिल रोशन है। फिर अल्लाह मखलूक का ज़ाहिर और बातिल उसके आगे ले आता है। जिंदा पीर के मज़ार पे आने वालों, कोई आगे बैठा है, कोई मैदान के बीच में बैठा है, कोई आखिर में बैठा है, या वो जो मैदान के बाहर लोग नजर आ रहे हैं, या वो जो मैदान से बाहर सुन रहे हैं। ये मत समझना कि जिंदा पीर के पास आए हो तुम्हें हाजत बयान करने की जरूरत है। ये वो वली अल्लाह है, ये वो अलिया अल्लाह है जिनके पास आकर जुबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। दाता साहब फरमाते हैं जैसे तुम लोगों का चेहरा पढ़ते हो, ये लोगों के दिल पढ़ लिया करते हैं, लोगों के दिल पढ़ लिया करते हैं। फिर मुशाहदा बढ़ता है तो मुशाहदा भी मजीद बढ़ता है। और एक मंजिल ऐसी आती है कि फिर उस शख्स की आंखों से पर्दे हटते हैं और वो रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर का दीदार करता है। जिंदा पीर के कई बातें मेरे इल्म में है कि जो इन्होंने हुजूर का दीदार किया, ऐसे आंखों से पर्दा हटता है और इंसान हुजूर का दीदार करता है। हुजूर का दीदार करने के बाद इंसान का दिल नूर से मुनव्वर होता है। और दाता साहब फरमाते हैं फिर वो अपने दिल की आंखों से अल्लाह के अलवार और तजल्लियात का मुशाहदा करता है, अल्लाह के अलवार और तजल्लियात का मुशाहदा करता है। और ये मैंने इसलिए बयान किया, सिर्फ इनका खुद का यह मर्तबा नहीं होता कि ये हुजूर का दीदार करते हैं, जो इनकी बारगाह में आकर बैठे ये उसको भी वो मंजिल अता कर देते हैं, ये उसको भी वो मंजिल अता कर देते हैं। जिंदा पीर का मज़ार पे आने वालों, तुम उस शख्सियत के पास आए हो, तुम उस शख्सियत के पास आए हो जो आंखें बंद करके मुस्तफ़ा का चेहरा देखा करते थे,
مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنے پاس بیٹھنے والے کو تمام روحانیت کی منازل طے کروا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جلال الدین سیوطی ایک حدیث لینے کے لیے سفر کر رہے ہیں، رستے میں شہاب الدین ساری سے ملاقات ہوتی ہے۔ شہاب الدین ساری نے پوچھا سیوطی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حدیث کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ کہا اتنی دور کیوں جا رہے ہو؟ آؤ میرے مصلح پہ بیٹھ جاؤ، آؤ میرے مصلح پہ بیٹھ جاؤ۔ ان ولیوں کا مصلح کوئی عام مصلح نہ سمجھنا، ان ولیوں کے پاس بیٹھنا کوئی عام بات نہ سمجھنا۔ تم مقدر کے غلی ہو۔ ارے اصحاب کاف کا کتا بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے میں بیٹھا، وہ جنتی ہے۔ تم تو رسول اللہ کی امت کے ولی کے دروازے پہ بیٹھے ہو، تم تو رسول اللہ کے غلام صادق کے دربار پہ آ کے بیٹھے ہو۔ کہا یہ زندہ پیر سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا آؤ مردہ دل لے کر زندہ پیر کا دربار میں، دل اللہ کے ذکر سے زندہ نہ ہوا تو بات کرنا۔ یہ دل اللہ کے ذکر سے زندہ کرتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی کو کہا شہاب الدین ساری نے اتنی دور کیوں جا رہے ہو حدیث لینے؟ آؤ میرے مصلح پہ بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ کے جو حاجت ہے اس کو دل میں رکھو اور پھر آنکھوں کو بند کرو، تمہیں حدیث یہاں ملے گی۔ سیوطی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی عالم آ کے مجھے حدیث بتائے گا، کوئی فرشتہ آ کے مجھے حدیث بتائے گا۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میں نے آنکھوں کو بند کیا، میں نے دیکھا مصطفیٰ سامنے رونق افروز ہیں، حضور نے مجھے اپنی حدیث خود سنائی۔ خدا کی قسم ان ولیوں کے دروازے پہ کوئی دنیا لینے آئے گا یا اسے دنیا دیں گے، کوئی دین لینے آئے گا یا اسے دین دیں گے، کوئی مصطفیٰ کے دیدار کے لیے آئے گا، ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کا رخ زیبا کا دیدار کرے۔ یہاں یہ شاہ کا سمندر ہے، حدیث بخاری ہے۔ آپ ذرا بتائیے مجھے یہاں آنے کے لیے دل میں کیا لالچ ہے؟ یہاں کوئی لالچ لے کے آیا ہے کیا؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ۔ کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے، یہاں کوئی دنیا لینے نہیں آیا، یہاں کوئی دنیا کے غرض کے لیے نہیں آیا، یہاں کوئی تماشے کر کے لوگوں کو نہیں اکٹھا کیا گیا۔ خدا کی قسم یہاں کوئی تماشوں کے لیے نہیں آیا، خدا کی قسم یہاں کوئی دنیا کے لیے نہیں آیا، خدا کی قسم یہاں کوئی دنیا لینے نہیں آیا، یہ سارے اللہ کی محبت لینے کے لیے زندہ پیر کے پاس آئے۔ اتنی دور کا سفر کر کے آئے ہو، یہ یہاں پر جو بغیر کسی لالچ کے اجتماع ہے، جو بغیر کسی دنیاوی مقصد کے اجتماع ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ پیر سے اللہ پیار کرتا ہے۔ حدیث بخاری ہے، ان کی محبت کا سبق عرش سے آتا ہے۔ جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے نا، اللہ کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر طائر سدرہ کو حکم ہوتا ہے آسمان کے فرشتوں کو بولو کہ اس سے محبت کرے۔ طائر سدرہ کہتے ہیں او عرش کو اٹھانے والے فرشتوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جنت کے دربانوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور ساتوں آسمانوں کے فرشتوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر خالی بات یہاں تک نہیں رہتی، حکم ہوتا ہے جاؤ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو۔ یہ لاکھوں دل زندہ پیر کی محبت میں دھڑک رہے ہیں۔ یاد رکھنا تمہارے دلوں میں زندہ پیر کی محبت ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے، کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے۔ اپنے ولیوں کی محبت اللہ مخلوق کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ پھر کوئی لاکھ کوششیں کر لے، کوئی لاکھ چالیں کھیل لے، کوئی لاکھ زبانیں دراز کر لے، کوئی لاکھ انگلیاں اٹھا لے، ان کی محبت کوئی دلوں سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ ان کی محبت مخلوق خدا کے دلوں میں ڈالنے والا خود اللہ ہے، خود اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے زمین پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان کا ہم نشیں ہوتا ہے، اللہ ان کا ہم نشیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ ان کے چرچے کرواتا ہے۔ آج زندہ پیر کے چرچے دنیا
دنیا کے کونے کونے میں ہو رہے ہیں اور یہ چرچے اللہ کروا رہا ہے، یہ چرچے اللہ کروا رہا ہے۔ گھمکول شریف کے غلاموں تمہیں مبارک ہو، تم ایک اصل اللہ والے سے وابستہ ہو، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، تم ایک حقیقی ولی اللہ سے وابستہ ہو، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، تم نے حقیقت میں ایسا دامن تھام رکھا ہے کہ یہ ہاتھ تم نے جو زندہ پیر کے ہاتھ میں دیا ہے یہ مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچتا ہے، اور یہ سارا فیضان ہے افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یاد رکھیے گا ان ولیوں سے نا جان پہچان بنا کے رکھا کرو۔ جو یہاں بیٹھے ہو آتے رہا کرو اپنے شیخ کے پاس، اپنے شیخ سے ملتے رہا کرو۔ حضرت حسن بصری حدیث کے راوی ہیں، ان سے جان پہچان رکھا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ والے ہیں نا، جو اللہ کے ولی ہیں، ان سے جان پہچان رکھا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا بھی دور آئے گا۔ آج کوئی سیاسی جماعت ترقی کر رہی ہو، لوگ کہتے ہیں نا اس سے تعلق بنا لو، اس کا دور آنے والا ہے، اس کا دور آنے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان ولیوں سے وابستگی بنا لو، ان ولیوں سے جان پہچان بنا لو، تمہیں مبارک ہو، تم یہی جان پہچان بنانے آئے ہو۔ حضور نے فرمایا ان سے جان پہچان بنا لو کیونکہ ان کا دور آنے والا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور ان کا دور کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ان کا دور ہوگا، قیامت کا دن ان کا دور ہوگا۔ اللہ فرمائے گا او میرے ولی اور میرا یقین ہے، اللہ فرمائے گا زندہ پیر جاؤ میدان محشر میں اترو اور دیکھو جو تمہاری مجلس میں میرا ذکر کرتے تھے ان کو جنت میں لے جاؤ، ان کو جنت میں لے جاؤ۔ اور حدیث بخاری کے مطابق یہ ولی اللہ سے جھگڑ کے اس شخص کو جنت میں لے کے جائیں گے جو ان کی مجلس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ آؤ ہم کہتے ہیں یا زندہ پیر اپنے غلاموں کو پہچان لو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہو زندہ پیر ان لاکھوں غلاموں کو پہچان لو جو چاہتا ہے قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور تمہاری گواہی دے۔ ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہو زندہ پیر اپنے مریدوں کو پہچان لو، یہ تمہاری مجلس میں آئے ہیں، یہ تمہارے دربار میں آئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لو آج یہ آپ کے پاس آئے ہیں، قیامت کا دل ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، نیت یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، گھر سے نکلتا ہے، ایک فرشتہ اترتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے، اب یہ نہ سوچئے گا کہ فرشتہ آپ کو نظر آئے، وہ فرشتہ نیت سے سوال کرتا ہے، اس کی نیت دیکھتا ہے کہ یہ خالصتاً ایک اللہ والے سے ملنے جا رہا ہے، یعنی گھمکول جا رہا ہے زندہ پیر کے مزار پر قبلہ پیر جی سے ملنے کے لیے۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے اتنے دور کا سفر کر رہا ہے، بتا تیرا کوئی دنیاوی غرض ہے کیا؟ کوئی دنیاوی کام لے کے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، بس وہ اللہ کے ولی ہے، میں اللہ کی محبت میں اس کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کی محبت میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ فرشتے اللہ کریم کا حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیری محبت کی خاطر تیرے ولی کے پاس جا رہا ہے، تو اس سے محبت فرما، تو اس پہ راضی ہو جا۔ آج یہ لاکھوں لوگ جو ملک کے کونے کونے سے چل کے آئے ہیں، بلکہ میں اسٹیج پہ دیکھ رہا ہوں دنیا کے کونے کونے سے یہاں عشاق آئے ہیں، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہیں، یہ خالصتاً اللہ کی محبت میں آئے ہیں، یہ خالصتاً اللہ کے ولی کی محبت میں آئے ہیں۔ یاد رکھنا جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، جواب میں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے۔ میں جب گھمکول آیا میں نے کلمہ طیبہ کے سوا، درود و سلام کے سوا، اللہ کا ذکر کے سوا
کوئی اور صدا نہیں سنی. یہ خاصہ ہے اس دربار کا, یہ خاصہ ہے اللہ والوں کے مزارات کا. حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولیاء اللہ کی, اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ذرا دیکھو, ہاتھ اٹھا کے گواہی دو آخر میں, کیا زندہ پیر کا مزار دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بتاؤ, جس جس کو یاد آ رہا ہے وہ بولے, جس جس کو یاد آ رہا ہے اللہ, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ زندہ پیر کے مزار کا گنبد دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ زندہ پیر کے مزار کا گنبد دیکھ کے دل اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جن کا مزار دیکھ کے اللہ یاد آ جائے ان کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ اگر کسی کو زندہ پیر کی ولایت کی دلیل چاہیے ہو یا کسی بھی ولی کی ولایت کی دلیل چاہیے ہو, مزار پہ آئے, قبر کو دیکھے, دل اللہ کا ذکر شروع کرے گا. یہ ان کی ولایت کی دلیل ہے. آخری لفظ یہ کہنا چاہوں گا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چابی ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چابی ہے. جنت کی چابی اور جنت میں جانے کا رستہ اللہ کے ولیوں کی محبت ہے, اللہ کے ولیوں کی محبت ہے. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا, اس سال بھی کہوں گا, اور جب تک گول آتا رہوں گا یہ کہوں گا. میں جب داتا علی حجویری کے مزار پہ جاتا ہوں وہاں بھی یہ ضرور کہتا ہوں, جب اللہ والوں کے مزار پہ جاتا ہوں یہ ضرور کہتا ہوں. اور گھمکول شریف کے دیوالوں میں چاہتا ہوں سب ہاتھ اٹھا کے یہ بادشاہ صاحب کو مخاطب کرو, پیر صاحب کو مخاطب کرو, اور زندہ پیر کو مخاطب کرو. کہو ہم اللہ کی محبت کی خاطر آپ سے پیار کرتے ہیں. یہ لاکھوں کا مجمع صرف ہاتھ نہیں بلکہ آواز بلند کر کے کہے, بلکہ ایک بار کھڑے ہو اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہو بادشاہ صاحب ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, حبیب اللہ شاہ صاحب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, زندہ پیر ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. یہ دنیا دیکھے تو صحیح, ذرا ایسی محبت کسی بھی اعمال سے لا کے تو دکھائے. اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں تخت ہیں, لاکھوں بادشاہ ہیں, کسی بادشاہ سے کوئی ایسے پیار کرنے لا کے تو دکھائے جیسے حضور کے غلاموں سے پیار کرتے ہیں. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ زندہ پیر یہ کہہ رہے ہیں, یہ سارے یہاں پر آپ کی محبت میں آئے ہیں, آپ کے پیار میں آئے ہیں, اور یا اللہ یہ اٹھے ہاتھ کہہ رہے ہیں جیسے آج ہم تیرے اس ولی سے محبت کرتے ہیں, قیامت کے دن اس محبت کی لاج بھی رکھی اور مان بھی رکھی.